کابینہ کا افسران کو اسلام آباد میں 2 پلاٹس نہ دینے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں زمینوں کے حوالے سے کمیٹی تشکیل۔ نیوزی لینڈ ٹیم کے دورے کے لیے سیکیورٹی پلان کی منظوری۔ اجلاس میں بھارتی فلمز درآمد کرنے کا معاملہ مؤخر۔ 123 افراد کو برطانیہ سے ڈیپورٹ کرنے اور رویت ہلال پر قانون سازی کے معاملے بھی مؤخر کر دیے۔ ایکسپورٹرز کے لیے پورٹ چارجز میں 50% کمی کر دی۔ ہمارے ملک میں یہ جو 2 پاکستان شروع ہو گئے، ایک نہیں 2 پاکستان، ایک پاکستان کے لیے ایک علیحدہ سیٹ آف رولز، دوسروں کے لیے علیحدہ، سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے علیحدہ قانون بنا دو، ہمیں NRO دے دو۔ ایک ہی بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں تو آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے۔ اور یہی جنرل مشرف نے سب سے بڑی جو ظلم کیا اس ملک پہ، ایک تو آئین توڑا، لیکن جو سب سے بڑا ظلم کیا NRO دے دیے طاقتور کو۔ سارے اکٹھے ہو کر NRO مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے علیحدہ قانون بنا دو ورنہ حکومت نہیں چلے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن پر تنقید۔ تقریب سے خطاب میں مزید بولے، عدلیہ کی آزادی کے وہ نتائج نہیں آئے جو آنا چاہیے تھے۔ امیر اور غریب کے لیے الگ قانون بڑا المیہ ہے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ یہ جو نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے PMLN، ایک دفعہ بھی دھاندلی کے بغیر یہ لوگ الیکشن نہیں جیتے دنیا پاکستان میں۔ اس سے زیادہ غیر سنجیدہ اپوزیشن، اس سے زیادہ نالائق اور نااہل اپوزیشن پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت کو نصیب نہیں ہوئی۔ بے نظیر بھٹو کی جو پارٹی ہے وہ اتنے زیادہ سیاسی جوکرز کے ہاتھ میں ہے انفارچونیٹلی۔ جاوید لطیف صاحب ایک سیاسی جوکر ہیں اور صرف اٹینشن سیکر ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کسی طریقے سے فوج انہیں لفٹ کرا لے۔ فواد چودھری نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنماؤں کو مسخرے قرار دے دیا۔ کہا پیپلز پارٹی اس وقت جوکروں کے ہاتھ میں ہے۔ لیگی رہنما جاوید لطیف بھی سیاسی جوکر ہیں، چاہتے ہیں کہ کوئی ادارہ پھر سے گود لے لے۔ نون لیگ تبھی الیکشن جیت سکتی ہے جب عوام کی قسمت خراب ہو یا دھاندلی ہو۔ موجودہ اپوزیشن نالائق ترین، دلچسپی صرف عدالتوں سے ریلیف میں ہے۔ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کریں یا ہمیں اپنا لانے دیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جب تک PDM میں کنفیوژن ختم نہیں ہوگی، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ملک معاشی بحران کا شکار ہے۔ پیپلز پارٹی روزگار دیتی، PTI اور نون لیگ چھین لیتی ہیں۔ بلاول بھٹو کا ملتان میں ریلی کے شرکاء سے بھی خطاب۔ کہا سلیکٹڈ نے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا، آئندہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ NRO کرپشن کا چورن کب تک فروخت کریں گے؟ لوگوں کے کان پک گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس۔ کہا عمران خان کا کام صرف الزام لگانا ہے، عوامی کام نہیں کرتے۔ مہنگائی سے تنگ عوام منتظر ہیں، اچھے کام کرنے والے لوگ آئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات پر براہ راست اثر انداز ہو رہے ہیں۔ IG لیگی کارکنوں پر حملے کرنے والوں کو گرفتار کریں۔ چیف سیکرٹری اور IG پنجاب تبدیل۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ کامران علی افضل نئے چیف سیکرٹری اور راؤ سردار نئے IG پنجاب تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ انعام غنی IG ریلوے پولیس اور جواد رفیق وفاقی سیکرٹری انڈسٹریز تعینات۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر داخلہ شیخ رشید کی 1-on-1 ملاقات۔ افغانستان کی صورتحال، شہریوں کے انخلاء اور بارڈر مینجمنٹ پر بریفنگ۔ شیخ رشید نے کہا وزارت داخلہ میں افغانستان سے متعلق سہولت مرکز 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے وزارت داخلہ کی کارکردگی کو سراہا۔ 2007 کی تحریک میں جج صاحبان بحال ہوئے مگر مقاصد حاصل نہ ہوئے۔ عدلیہ کی بحالی کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ سکی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کا تقریب سے خطاب۔ مزید بولے سستا اور فوری انصاف شہریوں کا بنیادی حق ہے، کسی شہری کو فوری انصاف سے محروم نہیں ہونے دیں گے۔
मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है। 20 साल से बरसरे रोजगार अफराद को बेरोजगार कर दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, मजीद बोले नाअहली और करप्शन के बायस मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। नून लीग पर तनकीद करने वाली हुकूमत आज LNG दुगनी कीमत पर खरीद रही। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मुश्किलात में इजाफा, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में शरीक मुलजिम आसिफ शेख वादा मुआफ गवाह बन गए। चेयरमैन नैब ने आसिफ शेख के वादा मुआफ गवाह बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत को भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। आसिफ शेख वजारत प्लानिंग में तैनात रहे हैं। डॉलर की बुलंद उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा, एक साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 167 रुपए 63 पैसे पर बंद हुआ। सिंध काबीना के डोमिसाइल स्कैंडल में मुलव्वस अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला, वजीर आला ने कमेटी बना दी। तमाम अजला के डोमिसाइल और PRC की जांच पड़ताल की हिदायत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में 16 डिप्टी कमिश्नर समेत 106 अफसर जिम्मेदार करार दिए गए। काबीना ने 200 एकड़ जमीन पाकिस्तान नेवी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को देने पर कमेटी बना दी। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को आखिरकार 48 दिन बाद निकाल लिया गया। जहाज रस्सियों से बांधकर 2 टग शिप्स और एक बार्ज की मदद से गहरे समंदर में मुंतकिल। जहाज अपने इंजन पर चलने लगा। नए लंगर भी नस्ब। मशीर बहरी उमूर महमूद मौलवी का कहना है जहाज को तहवील में लेकर KPT मुंतकिल किया जाएगा। कोरोना के मजीद 3,316 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रिकॉर्ड। पंजाब में वबा का फैलाव कम न हुआ। लाहौर में मुस्बत शरह 12% और रावलपिंडी में 14% से बढ़ गई। सिंध में 6 रोज में कोरोना वायरस की शरह 6.5% रही। गुज़श्ता रोज सिंध में शरह 5.9 रिकॉर्ड। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा के लिए ड्रेस कोड नाफिज। ख़वातीन असातिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने पर पाबंदी आयद। मर्द असातिज़ा जीन्स और टी-शर्ट नहीं पहन सकते। ख़वातीन असातिज़ा पाँव में स्लीपर और मर्द असातिज़ा सर्दियों में गर्म चादर भी नहीं पहन सकेंगे।